بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت کا دوسرا عقیدہ جس نے سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ پائی وہ دہریت ہے، سیکولرزم۔ اس پہ ہم کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ 4 صدی سے لے کر آج تک عیسائیت سیکولرزم یعنی دہریت سے ایک دائمی سمجھوتہ کیے ہوئے۔ اس نظریے کا بانی 4ویں صدی عیسوی کا عیسائی راہب آگسٹائن ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بھی کہا کہ آگسٹائن اس کا بانی نہیں تھا، لیکن اس کی جو بنیادیں ہیں وہ عیسائیت میں پول کے زمانے سے موجود ہیں، اور وہ بنیادیں جیسے کہ ہم نے کہا دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ پول نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو رد کیا اور کہا کہ شریعت جو ہے وہ لعنت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ اس لیے چڑھے کہ اس لعنت سے انسانیت کو جو ہے آزاد کریں، اور وہ لعنت جو ہے اس وجہ سے ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا وہ ابدی گناہ ہے، اور وہ اس کی نسل میں سرایت کر گیا ہے۔ تو اس گناہ کے اثرات مکمل طور پہ اسی وقت ختم ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور اپنی بادشاہت قائم کریں گے۔ تو خدائی بادشاہت جو ہے اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت قائم ہوگی جب یہ دنیا ختم ہوگی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور وہ اس دنیا میں ہی خدائی بادشاہت جو ہے قائم کریں گے جو ابدالآباد تک رہے گی۔ وہ اس میں جو ہے لوگ کبھی، تو وہ ایک طرح کی جنت ہوگی۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی بادشاہت جو ہے اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی، یہ تو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو نظریہ جس کی وجہ سے جو ہے سیکولرزم فروغ پایا عیسائیت میں، وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے بہت جلد واپس آئیں گے، یعنی انہی لوگوں کی زندگی میں آئیں گے جو ان کے پہلے پیروکار تھے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہت کام کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یہ عارضی 2 دن کی زندگی ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ عیسائی ہو جائیں، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کی بادشاہت میں جو ہے وہ شریک اپنی جو ہے جگہ پا سکیں۔ اور پھر آگسٹائن کے نے اس کی جو توضیح اور تشریح انہی 2 بنیادی خیالات کو جو ہے اس کی تشریح اور توضیح کی، اور اس کو ایک نظام بنایا۔ تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نظریے کا بانی ہے، ان معنوں میں کہ اس نے اس کو بنیادی طور پہ ایک نظاماتی حیثیت دی، اور اس کی جو فلسفیانہ اور الہیاتی بنیادیں جو ہیں وہ بیان کی اپنے نظریے کے لحاظ سے کہ خدا کی 2 بادشاہت ہیں دنیا میں، ایک تو خدائی بادشاہت ہے، دوسری جو ہے دنیاوی بادشاہت ہے۔ اس نظریے کا بانی 4ویں صدی عیسوی کا عیسائی راہب آگسٹائن تھا۔ اس صدی کی ابتدا میں رومی حکمران کنسٹنٹین نے عیسائیت قبول کیا۔ آگسٹائن نے کہا دنیا میں 2 تلواریں اور 2 بادشاہت ہیں، ایک بادشاہ دنیاوی ہے جہاں رومن قانون نافذ کرنا چاہیے اور حکمرانی کا حق جو ہے شہنشاہ کا ہونا چاہیے، دوسری جو بادشاہت روحانی ہے جہاں چرچ بالخصوص پوپ کی حاکمیت تسلیم کیجیے۔ یہ عیسائی دہریت ہے۔ اس دہری نظام مذہبت کا دائرہ عمل پچھلے 700 سال سے مستقلاً جو ہے سکڑتا جا رہا ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یہ کہ آگسٹائن کے جو بنیادی نظریہ ہے اس کی ہم نے تشریح پچھلی بار کی، تو اب 1-2 باتیں جو اس میں مزید ہیں وہ عرض کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب جو آگسٹائن نے کہا کہ 2 بادشاہتیں ہیں، ایک خدائی بادشاہت ہے اور دوسری دنیاوی بادشاہت ہے، اور
تو آپ نے عرض کیا کہ خدائی بادشاہت اس میں روحانی اور اس میں چرچ ہے، چرچ کی بادشاہت ہوگی، اور دنیاوی بادشاہت جو وہاں رومی قانون نافذ ہوگا یا اور جو بھی حکومت ہوگی، اور اس میں شہنشاہ کا قانون نافذ ہوگا، اس میں جو ہے چرچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ یہ اس کی جو بات ہے اس سے طرح زیادہ گہری ہے۔ اس میں تفصیل اس میں یہ ہے کہ اس کے نزدیک اصل میں خدا کی بادشاہت اور دنیاوی بادشاہت، خدا کی بادشاہت تو اس کے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائم کریں گے، اور وہ ایسی بادشاہت ہوگی جس میں عدل ہوگا، عدل کل، اور ظلم بالکل نہیں ہوگا، اور اس میں خیر ہی خیر ہوگا، شر بالکل نہیں ہوگا، تو لحاظ سے وہ جنت ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے خدا کی بادشاہت تو کام نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے جب وہ کہتا ہے کہ بادشاہتیں دو قسم کی ہیں، خدا کی بادشاہ اور دنیاوی بادشاہ، تو وہ کسی موجود بادشاہت کی بات نہیں کر رہا، اور اس لحاظ سے یہ کہنا غلط ہے کہ چرچ کی حکمرانی جو ہے وہ اس کے نزدیک جو ہے خدا کی بادشاہت کے بالمقابل ہے۔ اسی طرح دنیاوی بادشاہت جو ہے، حقیقی دنیاوی بادشاہت جو ہے وہ بھی دنیا میں کہیں نہیں، اور حقیقت میں جو دنیا میں ملتا ہے وہ خدا کی بادشاہت، دنیاوی بادشاہت جو ہے وہ ملی جلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کی تقسیم ہے خدا کی بادشاہت اور دنیاوی کی بادشاہت، وہ ایک آئیڈیل ٹائپ ہے۔ آئیڈیل ٹائپ ان معنوں میں ہے گو کہ خدا کی بادشاہت قائم ہوگی ایک دن، اور مکمل دنیاوی بادشاہت جو ہے وہ حقیقت میں کبھی نہ ہوگی، کیونکہ مکمل دنیاوی بادشاہت کا مطلب ہے شر محض، اور وہ شر محض جو ہے، اور اس لحاظ سے خدا کی بادشاہت جو ہے وہ بھی صرف حضرت عیسیٰ قائم کریں گے، اور یہ معیار ہے وہ خیر محض ہے۔ تو اس لحاظ سے خدا کی بادشاہت بھی کبھی قائم نہیں ہوئی، اور جو چرچ کی حکمرانی ہے وہ صرف جو ہے خدا کی بادشاہت کا ایک پرتو ہے، اور اس لحاظ سے اس میں خیر غالب ہے لیکن شر بھی ملا ہوا، اور دنیاوی بادشاہتیں بھی جو آئیڈیل ٹائپ ہے اس کا ایک پرتو ہیں۔ تو اس لحاظ سے دنیاوی بادشاہوں میں شر غالب ہے لیکن اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر عیسائی اس کے قرآن ہو جائیں اور وہ اخلاقی لحاظ سے برتر ہو تو دنیا میں یعنی تمام بادشاہوں میں، دنیاوی بادشاہوں میں ہو سکتا ہے کچھ بادشاہتیں شر میں زیادہ ہوں، کچھ شر میں کم ہو۔ تو اس لحاظ سے وہ جو اس کی یہ تقسیم ہے خدا کی بادشاہت اور دنیاوی بادشاہت کی، وہ ایک لحاظ سے آئیڈیل ٹائپ ہے، یعنی ایک مثالی تصور ہے جس کے مطابق وہ دنیا میں جو چرچ کی حکمرانی ہے اور دنیا میں جو بادشاہت ہیں ان کو اس معیار پہ پرکھتا ہے۔ تو یہ اس میں تفصیل جو ہے بڑی اہم ہے۔ تو جو یہ تقسیم ہے خدائی بادشاہت دنیاوی بادشاہت، یہ ایک مثالی معیار پیش کرتے ہیں جس کے مطابق آپ دنیاوی بادشاہتوں کو جانچتے ہیں۔
کہ وہ کس حد تک خدا کی بادشاہت ہیں اور کس حد تک جو ہے دنیاوی بادشاہت ہیں. اور دنیا میں جو خدا کی بادشاہت ہے اور دنیاوی بادشاہت ہے وہ ملی جلی رہتی. خدائی بادشاہت کا جو خاص پرتو ہے وہ چرچ ہے، جس میں خیر شر پر غالب ہے. اور دنیاوی بادشاہتیں جو دوسری دنیاوی بادشاہتیں، محض دنیاوی بادشاہتیں ہیں یا ان کا وہ دائرہ کار ہے، اس میں شر خیر پہ غالب آتا ہے. لیکن یہ کہ نہ یہ خیر کل ہے نہ یہ شر کل ہے. اور اس کی تقسیم جو ہے وہ خدائی بادشاہت اور دنیا بادشاہت کے درمیان وہ ایک معیار ہے، جو اس میں خدائی بادشاہت جو ہے وہ خیر کل ہے اور دنیاوی بادشاہت جو ہے وہ شر کل ہے. اچھا، تو اب دنیاوی جو خدائی بادشاہت ہے اس کے دو پہلو. ایک لحاظ سے تو وہ ایک معیار ہے جس کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. تو اس لحاظ سے وہ ایک لحاظ سے ایک اخلاقی معیار ہے. اور اس میں وہ لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کو ہی جانتے ہیں وہ غالب ہوتے ہیں. اور یہ تو ایک اخلاقی معیار. دوسرا خدائی بادشاہت وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائم کریں. اس کے علاوہ جو ہے خدائی بادشاہت جو ہے وہ کوئی نہیں. اور جہاں تک چرچ کا تعلق ہے وہ اس خدائی بادشاہت کا صرف ایک پرتو ہے. تو ان معنوں میں چرچ جو ہے خود خدائی، اور ان معنوں میں خدائی و دنیاوی بادشاہت کا امتزاج ہے. اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ مطلب یہ عیسائیت سے پہلے جو رومی سلطنت تھی وہ شر کی سرخیل تھی، اور جب عیسائی اس پر حکمراں ہو گئے تو وہ شر جو ہے وہ کم ہو گیا. لیکن یہ کہ وہ شر قائم ہے کیونکہ سلطنت کی بنیادی قوت ہے، اور قوت یہ ہے کہ انسانوں پر جو ہے دوسرے انسانوں کی حکمرانی ہے. اور وہ اس کو ایک شر ہی جانتا ہے. اور اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے تکوینی پلان کا حصہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک بدماش کے ذریعے دوسرے بدماش کو جو ہے وہ سبق سکھاتا ہے. تو جیسے تیمور لانگ ہو گیا یا چنگیز خان ہو گیا، یا اس کی وہ نیرو کی مثال دیتا ہے. یہ خدا کے تازیانے ہیں. اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا جو سوٹا ہے، اپنا جو عذاب کا جو ڈنڈا ہے وہ چلاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور وہ سلطنت جو قوت استعمال اگر نیک لوگوں کے خلاف کرے تو وہ بھی اچھا ہے، کیونکہ دنیا میں جو ہے تکبر بڑا غالب ہے اور اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی کے نتیجے میں جو ہے خدا خوش ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے خیر پھیلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کے جو ہے گناہ دھلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے نزدیک مطلب سلطنت کی بنیاد قوت ہے، اور قوت وہ سمجھتا ہے شر ہے، کیونکہ اس کی جو قوت کا اس کے ہاں جو تصور ہے وہ غلامی کہ جیسے ایک انسان جو ہے آقا ہے اور دوسرا اس کا غلام ہے، یہ اس کا تصور ہے. تو یہ خود ایک شر ہے ان معنوں. اور اس شر کی
شر کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شریر کو دوسرے شریر دفع کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے نیک بندوں کو وہ جو ہے عاجزی سکھاتا ہے اس کے ذریعے. تو اس کا مطلب ہے سلطنت خود ایک شر ہے. سلطنت کیونکہ قوت شر ہے جو سلطنت کی بنیاد ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان جو ہے ابدی گناہ کی وجہ سے انسانوں میں جو ہے جو تکبر اور علو اور بدماشی جو انسانوں میں سرایت کر گئی ہے، اس کو چیک میں رکھنے کے لیے جو ہے اس پر جو ہے چیک رکھنے کے لیے جو ہے اس پر جو ہے ایک حد بندی کے لیے جو ہے وہ یہ قوت ضروری ہے. تو سلطنت خود شر ہے. تو ان معنوں میں جو ہے خدائی کی سلطنت کا کوئی مقصد نہیں ہے. خدا کی جو سلطنت ہوگی وہ اس قوت کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ہے کیونکہ اس وقت وہ اس لیے خدا کی سلطنت جو خدا کی بادشاہت ہے، وہ بادشاہت اس وقت قائم ہوگی جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور جو ابدی گناہ کے جو اثرات ہیں وہ پورے محو ہو جائیں گے. تو پھر قوت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، پھر اس میں جو ہے صرف محبت کی بنیاد پہ یہ ہو. تو یہ اس کا بنیادی تصور. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عیسائی حکومت قائم بھی ہو، یعنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائی حکومت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حکمراں اور جو کارندے ہوں گے وہ عیسائی ہوں گے. تو اس لحاظ سے وہ بہتر ہیں دوسروں سے، اور اس میں اخلاقی عیسائی معیارات بھی جو ہیں غالب ہوں گے. تو اس لحاظ سے دوسری دنیاوی محض جو بادشاہت ہیں ان سے وہ اچھے ہی ہوں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں چرچ کا جو بچہ کھوچا، جو شریعت تو رد کر دی، لیکن بچہ کھوچا جو ان کی چرچ کی فقہ تھی وہ نافذ ہوگی. لیکن پھر بھی یہ سلطنت جو ہے یہ دنیاوی بادشاہت ہی ہوگی. دنیاوی بادشاہت ہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قوت موجود ہے سلطنت، اور قوت خود ایک شر ہے. کیونکہ قوت کی بنیاد جو انسان پر انسان کی حکمرانی، اور یہ جو ہے ایک شر اور سزا ہے ابدی گناہ کی، جو نیک کو بھی مل رہی ہے اور بد کو بھی مل رہی ہے. اور اس سے نجات کا طریقہ اور خدائی بادشاہت قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عیسائی بن جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں اور وہ دنیا میں اللہ کی بادشاہت قائم کریں، جب ابدی گناہ جو ہے بالکل جو ہے ختم ہو جائے. اور اگر عیسائی بادشاہت نہیں ہے یعنی حکمران جو ہیں عیسائی نہیں ہیں، یہ ہیں تو وہ بھی سچے عیسائی نہیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ اخلاقی معیار بھی نہیں ہوں گے، تو وہ اور فقہ بھی نہیں ہوگی. تو پھر جو ہے وہ یہ جو دنیاوی بادشاہت ہے یہ اس سے گھٹیا درجے کی ہوگی جس میں عیسائی وغیرہ تھے. لیکن اس کو تبدیل کرنے کا سوائے امن و امان کے ذریعے کہ جو حکمراں ہیں وہ تبدیل ہو جائیں وغیرہ، اس کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ دنیاوی زندگی جو ہے چند روزہ ہے. تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ حکومت جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے یا غیر عیسائیوں کی ہے. اس لیے جو ہے وہ عیسائی جو ہیں جو دنیاوی حکومت میں جو ہے اہلکار ہیں، یا جیسے رومی آرمی میں وہ فوجی ہیں، تو وہ
کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ اس میں وہ شریک ہوں گے اور اس میں قتل و غارت بھی ہوگی، تو جب تک وہ ان کے دل میں اس کو برا سمجھے اور تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ مجبور ہیں اس میں، کیونکہ فوج چاہیے اور سلطنت بھی چاہیے اور یہ سب شر ہے، لیکن ہم اس شر پہ میں شرکت کے لیے مجبور ہیں، اور اس کو تبدیل کرنے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ اس سے تبدیل سے اور نقصان ہوگا، جیسے پچھلی بار ہم نے اس میں اور شریر لوگ آئیں گے، تو شریر کو تبدیل کریں گے تو اس سے بھی اشر ہو جائیں گے، اور یہ زندگی جو ہے عارضی زندگی ہے، جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ سٹی آف گاڈ جو اس کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ایز فار ایز دس مارٹل لائف از کنسرن، یہ عارضی زندگی جو ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے عارضی زندگی کا، تو کہتا ہے وچ از اسپینڈ اینڈ فنش ان فیو ڈیز، تو یہ چند دنوں کی زندگی ہے. واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک انڈر ہوز رولرز اے مین لیو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اللہ کی حکومت ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہے یا چنگیز خان کی حکومت ہے. وہ کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، وی آر گوئنگ ٹو سن، ہم سب جو ہے مر جائیں گے. تو یہ تصور جو ہے یہ پھر شر سے جو ہے مفاہمت اس سے بنتی ہے، کیونکہ جیسے یہ ہمارے ہاں تصور ہے کہ اللہ کی حدود کی ایک حد کو نافذ کرنا 40 سال کی باران سے بھی جو بہتر ہے، یہ تصور جو ہے اس کے ہاں نہیں ہے. اگر عیسائی ہیں اور حکومت میں آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی وہ بھی شر ہے، کیونکہ اس کی بنیاد تو قوت ہی ہے. اور اگر عیسائی نہیں ہے تو آپ کو اس کے ساتھ جتنی جو ہے مصالحت ضروری ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے شر میں بھی آپ شریک ہوں گے، کیونکہ اس کے شر کو اگر آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی اس سے بڑا شر. تو آپ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں جو ہے آپ عیسائی ہوں اور دوسروں کو عیسائیت کی طرف بلائیں، اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں کہ وہ آئیں اور دنیا میں جو ہے بادشاہت قائم کریں. اس دنیا میں جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خیر کی حکومت، زیادہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو خیر کی حکومت ہے یا شر کی حکومت ہے. تو یہ ایک اس کے جو سیاسی فلسفہ ہے وہ کافی وسیع ہے، لیکن میں نے جو ہے اس کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں. تو یہ عیسائیت کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائیت کے دوسرا عقیدہ جس نے سرمایہ نظام میں جگہ پائی وہ دہریت یعنی سیکولرزم ہے. چوتھی صدی عیسوی سے لے کر آج تک عیسائیت سیکولرزم سے ایک دائمی سمجھوتہ کیے ہوئے. اس نظریے کا بانی 4ویں صدی عیسوی کا عیسائی راہب اوگسٹائن تھا. اس صدی کی ابتدا میں رومی حکمراں کنسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کی، اور اوگسٹائن نے کہا کہ دنیا میں 2 تلواریں اور 2 بادشاہت ہیں. ایک بادشاہت دنیاوی ہے جہاں رومن قانون نافذ رہنا چاہیے، حکمراں کا حق شہنشاہ کو ہونا چاہیے. دوسرا بادشاہت روحانی ہے جہاں چرچ بالخصوص پوپ کی حق میں تقسیم کی جانی چاہیے. یہی عیسائی دہریت اس دہری نظام میں. اچھا، تو یہاں تک ہم نے جو ہے اس کی تشریح و توضیح کر دی ہے. تو اگلے میں انشاءاللہ جو باقی یہاں بچا ہے وہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ.